السلام علیکم خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم۔ شو میں ہمیشہ کی طرح میرا ساتھ دیں گی ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیز عزیزی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ڈونٹ وری، یہ جو اس نے مجھے نٹ کٹ کہنا چھوڑ دیا ہوا ہے اس کے لیے میں نے چینل والوں کو اپلیکیشن دے دی ہے، اور میں نے اپلیکیشن میں بالکل واضح کر دیا ہے کہ یہ مجھ سے پرسنل ریونج لیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ کبھی میری بات سنو یار، تم ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ ایک بات طے کر لو کہ میں تمہیں کس نام سے بلاؤں، تمہیں چلبلا کہوں، تمہیں نٹ کٹ کہوں، کبھی تم کہتے ہو مجھے سیاسی دانشور کہوں۔ یار ورائٹی دیا کرو نا، جس دن میں جیسا لگوں اس طرح کا مجھے پکارا کرو۔ آج یہ دیکھو میں یہ لال گیلس پہن کے بیٹھا ہوں، آج تمہیں چاہیے تھا نٹ کٹ کہو، یا چلبلا بھی بنتا ہے، کسی دن دانشور کہو، کسی دن سینئر سیاسی تجزیہ نگار کہو۔ یہ سادہ ہی ہم سب کا بہت یار یہ بھی میں جس طرح دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں نا، میرا ہی حوصلہ ہے۔ ہاتھ تو تمہارے گوڈوں پہ تھا، تمہارا دل گوڈے میں ہے، جیلس ہوتا رہتا ہے۔ وہی ناظرین، محنت کر، حسد نہ کر۔ چلو خبریں شروع کرو۔ یار مجھے تم خود کہہ دیا کرو چلبلے عزیزی، یہ بتاؤ ذرا اس خبر کا۔ چلبلے عزیزی صاحب بتائیں اس خبر کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ صرف چلبلا عزیزی کہتے ہیں، چلبلے عزیزی صاحب کہہ کے پھر بزرگ بنا دیتی ہیں۔ بزرگ نہیں چلبلے ہوتے، لڑکے ہوتے ہیں چلبلے۔ چلو بتاؤ کون سی خبر؟ اچھا جی، پرندہ ٹکرانے پر پی آئی اے کی کھٹمنڈو جانے والی پرواز کو واپس کراچی اتار لیا گیا۔ یار یہ پی آئی اے والوں کو تو چاہیے کسی تگڑے سے بابے سے تویز کرائیں جا، یہ تو روزانہ ہی کوئی نہ کوئی سیاپا پڑا ہوتا ہے۔ چلو اور کچھ نہیں تو یہ بسوں والے ڈرائیوروں سے نصیحت پکڑ لیں، وہ جہاز کے پوچھل کے ساتھ کالے پراندے ہی باندھ لیں یار، یا کوئی پرانی جوتی لٹکا دیں جہاز کے ساتھ۔ اس سے کیا ہوگا؟ نحوست نہیں پڑتی، نیر اترتی ہے۔ یہ دیکھو یہ ٹرک کے ڈرائیوروں نے پیچھے باندری بھی بٹھائی ہوتی ہے، یہ نحوست اتارنے کے لیے ہوتی ہے، اور کوئی ٹرک کو جوئیں نہیں پڑی ہوتی جو باندری نکال رہی ہوتی ہے، یا باندری ٹرک پہ بیٹھ کے تصورے جا رہی ہوتی ہے۔ ان کو چاہیے کہ ہر جہاز کی پوچھل کے اوپر باندری بٹھائیں، وہ جو پوچھل اوپر نکلی ہوتی ہے اس کو پکڑ کے وہ بیٹھی ہو، پیچھے سے باندری پائلٹ کو بھی بتائے لاہور آ گیا ہے، اچھا بھی لگے گا اور مسئلے بھی بڑے حل ہوں گے۔ یا چلو کم از کم یار جہازوں کے اوپر ماں کی دعا جنت کی ہوا ہی لکھا لے، دعائیں ساتھ ہوتی رہے نہ۔ ان کے پائلٹ جہاز میں بیٹھ کے سٹیرنگ کو ہاتھ لگا کے کانوں کو ایسے کرتے ہیں۔ ایک منٹ ذرا بریک لگاؤ، جہاز کا سٹیرنگ گول ہوتا ہے؟ یار سٹیرنگ گول ہی ہوتا ہے، اور تکونی سٹیرنگ بھی کہیں دیکھا ہے تم نے؟ عزیز صاحب آپ کو واقعی نہیں پتا؟ اوہ سٹیرنگ اللہ لوگ کے گول ہی ہوتا ہے، وہ صرف سائیکل کا سٹیرنگ ہوتا ہے جو ایسے لمبا ہوتا ہے۔ اسکوٹر کا دیکھو، اسکوٹر کا بھی ایسے۔ یار یہ سٹیرنگ والے سیاپے میں نہ پڑو یار، جس طرح کے بھی ہے بات کانوں کو ہاتھ لگا کے بیٹھنا چاہیے۔ میرا امتحان نہ شروع کر دو، آپ پوچھو گے کہ بھائی جی جہاز کی ڈگی بھی ہوتی ہے۔ عوامی سیاست نے صدر زرداری کو پہاڑی سے اتار کر بارش کے پانی میں چلنے پر مجبور کر دیا، پرویز رشید۔ ہیں عوامی سیاست کے لیے؟ یار اصل میں نون لیگ کا اس وقت نفسیاتی مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کی جو عوامی طرز سیاست ہے نا، وہ اس پر صرف اپنا حق فائق سمجھتے ہیں، حالانکہ شاید وہ یہ بھول رہے ہیں کہ اس طرز سیاست کے بانی اور موجد تو بھٹو صاحب تھے۔ ہائے ہائے ہائے، بھٹو صاحب تو میں نے سنا ہے کہ مائی تندور علی کے پاس بیٹھ کے بھی روٹی کھائی ہوئی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور ایک ٹانگے والے نے ان کی بڑی تصویریں لگائی ہوئی تھی تو اپنی گڈی سے اتر کے ٹانگے میں بھی بیٹھ گئے تھے۔ ہاں مطلب یہ بھٹو صاحب کی سیاست تھی، اور بھٹو صاحب کی سیاست پر سب سے زیادہ حق تو ان کے داماد کا بنتا ہے نا۔ حالانکہ ان ساری باتوں کا پرویز رشید صاحب کو زیادہ پتا ہے، کیونکہ پونی زندگی تو ان کی پیپل پارٹی میں گزری ہوئی ہے، آپس میں فیول ہی لڑ رہے ہیں۔ یار بندہ پوچھے کہ عوام پہ قوم پہ مصیبت آئی ہوئی ہے تو اپنی اپنی خدمات سر انجام دو بس۔ ادھر والے ڈینگی کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو ادھر سے اعتراض آ جاتا ہے، ادھر والے سیلاب کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو ادھر سے اعتراض چلا جاتا ہے۔ بالکل نو سس کی لڑائی شروع ہوئی ہے۔ جیسے بہو گھر میں تیار ہو کے پھر رہی ہو تو سس کہہ دیتی ہے کڑیے خیر ہے تو گھر میں بڑی ملکہ بن کے پھرتی رہتی ہے، اور اگر وہ نہ تیار ہو تو پھر بھی کڑیے خیر ہے سیر بن کے بیٹھی ہوئی ہے، میرے منڈے نہیں آنا ہے، وہ کیا کہے گا پتہ نہیں میں کتنا ظلم کرتی ہوں تو۔ اور اسی طرح بہو بھی ہوتی ہے، اگر سس صبح صبح اٹھ کے ناشتہ مانگ لے یہ تو مائی سویرے سویرے ہی اٹھ پڑتی ہے۔
اور اگر نہ اٹھے بیچاری 12-1 بجے اٹھے, پتہ نہیں سمائی کو کیا نیندریں چڑھی ہوئی ہیں. ملک میں کسی بھی وقت بجلی, گیس اور پیٹرول کی قلت پیدا ہونے کا اندیشہ ہے. بہت اچھے, ابھی قلت پیدا ہونی ہے. پہلے ہی پیڑے کرک ہوئے, پہلے کون سا ادھر پٹرول کی نہریں بہ رہی ہیں, لوگ موٹر سائیکل نہر کے کنڈے میں کھلار کے ڈونگے پر کے ٹینکی میں ڈال رہے ہیں, یا گجر اپنی بھینسیں نہر پہ لے جاتے ہیں ڈرائی کلین کرنے کے لیے, یا بچے نہر پہ نہاتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں سگریٹ نہ لگانا, نہر سڑ جائے گی جی. بجلی کی قلت کا اندیشہ. پہلے کون سا بیچارے دیواروں پہ چڑھے ہوئے ایئر کنڈیشن کہہ رہے ہیں کہ بند کر دیو, بڑی بجلی جی, بڑی بجلی. اوئے میرا تو لک ہی سڑ گیا یار بجلی. اب تو ایمان سے کئی سال ہو گئے ہیں یار, کھمبے یا تار کے ساتھ کہاں پٹھا لٹکا ہوا ہی نہیں دیکھا. وہ جو کھمبے کے اوپر تصویر نہیں بنی ہوتی تھی ڈرانے کے لیے, ایک کھوپڑی اور 2 ہڈیاں, اب تو بچے پوچھیں کہ یہ فوٹو کس لیے لگائی ہوئی ہے, تو سیانے بندے کہتے ہیں کہ بیٹے ہسانے کے لیے لگائی ہوئی ہے. اور کتنی کو قلت ہونی ہے, قلت یہ ہر چیز کی. پہلے کون سا باتھ روم میں تولیے کی جگہ گیس والے چولہے لگے ہوئے ہیں, بھائی جی ہاتھ دھو کے تو سکا لیں. سینکڑوں فیکٹریاں بند پڑی ہوئی ہیں, ہزاروں مزدور بیچارے روز فیکٹری جاتے ہیں, اور گیس کے میٹر کے اوپر موتیے کا ہار لٹکا کے دعا کر کے آئی ہے. خواجہ سرائے ایسوسی ایشن آف پاکستان نے ڈینگی کے خلاف مہم میں بھرپور ساتھ دینے کا اعلان کر دیا. میں صدقے جاواں بے میرے بہنوں تے بھراؤ, کوئی لوڑ نہیں ڈینگی کو ڈرتی. اوترا ہے کی ہے ڈینگی, اے ڈینگی مارن دا سب تو بڑا ہتھیار تے ساڈے کول ہے. اوترا نو تاڑیاں مار چھڑنا ہے کی ہے اوترا ڈینگی. نکے نکے پر تے پتلیاں لتاں پھٹے منہ, شوخا ڈینگی. اوترا جڑا ہے ڈینگی انہیں سیدھی حرکت کی کرنی ہے, شوخا ڈینگی. اسی آپ سب تو بڑے ڈینگی ہاں. دیکھو ہے اینا کو تے 7 دن بخار, پھٹے منہ. اسی تے کہتا اپنی ساری کڑیاں چڑیاں کہ پوریاں باواں کی قمیضاں پا کے نچو پینا, اور کوئی ضرورت نہیں پہنچے چوک کے ٹھمکے لان دی. ٹھمکا نہیں بھی لگ سکتا. ایک ادھر دا تے ایک ادھر دا, کالراں والیاں قمیضاں تے ہیلمٹ پا کے نچو. خبردار جڑا ہیلمٹ پا کے نچے گا تو چلان بھی کر لینا. اے مشورے نے ساڈی اپنی برادری واسطے, تو تسی اپنی احتیاطاں بھی سن لو. پانی دے کڑے ٹک کے رکھو, تے جڑا فالتو پانی نظر آوے اونوں روڑ دیو. تے خدا دا واسطہ جی سارے گھر چ سپرے بھی کرو. ہائے لیکن مزہ آندا سپرے کرے. اچھا تے گل سنو, جے سپرے مک جاوے تے منہ نال شی کر دے پھرنا آپ دوڑ جائے گا. تے کوئی لوڑ نہیں ڈینگی نال لڑن دی. اسی انہوں کہہ دیتا ہے ذلیلا ہر ایک نال لڑدا پھرنا, انی تیری مردانہ طبیعت ہوئی ہے تے ساڈا ڈانس ہی ویکھ لیا کمین. ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. صدقے جمع ہسدا کھڈا لال ہو جاندا ہے. لے بھائی پا جنید, ان دنوں میں نے جو سیاست کی صورتحال دیکھی اور جو چینلوں کے اوپر حالا دیکھی ہے, سب سے پہلے وہ ذوالفقار مرزا صاحب کی پریس کانفرنس دیکھی ہے, اس کے بعد پھر الطاف حسین صاحب کا خطاب اور ان کی پریس کانفرنس دیکھی ہے. میرے ذہن میں بھی ایک آئیڈیا بن رہا ہے, میں بھی ایک پریس کانفرنس کرنا چاہ رہا ہوں. جی جناب, اور اس پریس کانفرنس میں بہت بڑے انکشافات کروں گا کہ کس طرح 1 گھنٹہ عیی کو ادھر حسب حال میں بٹھا کے دبایا جاتا ہے, اس کے جذبات کو, اس کی دانش کو, اس کے عظمت کو, تھینک یو اس کی علمت کو, اور اس کی ابیلٹی کو, اور اس کے اپنا اس کی دبایا جاتا ہے اس کی ٹانگوں کو. یہ سارے انکشافات کروں گا میں, اور بتاؤں گا لوگوں کو کہ کس طرح ایک دانشور اس ملک کے اندر کھجل ہو رہا ہے اور اس کی کوئی نہیں سن رہا. اور خیر میں یہ بنا لوں گا, کرنا چاہ رہا ہوں میں اس طرح کی تو پریس کانفرنس. مقصد کیا ہوگا تمہاری پریس کانفرنس کا؟ انکشافات کروں گا. سچ نہیں بولو گے؟ انکشافات سچی ہوتے ہیں. نہیں بالکل
یہی بنیادی مسئلہ ہے کہ ہم سچ اور انکشاف کو ہم مانی لفظ قرار دے رہے ہیں. یعنی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو شخص انکشاف کر رہا ہے وہ سچ بول رہا ہے. ہمیں اصل میں انکشاف کرنے کا بھوت سوار ہے ہمارے سر پہ, سچ بولنے کا نہیں. اگر ہم میں سے کوئی شخص بھی یہ تہیہ کر لے کہ اس نے سچ بولنا ہے, انکشاف نہیں کرنا, سچ بولنا ہے, تو اس قوم کا بہت بھلا ہو جائے گا. ہمیں میرا خیال ہے اس کی اینک چھوٹی ہو گئی ہے, اس کی عقل کوٹی گئی ہے. نہیں واقعی صحیح کہہ رہے ہیں واقعی. انکشاف اور سچ ہوتا ہی یہ ہے کہ انکشاف کیا کہ میں نے یہ اصل سچ یہ تھا. یار میری بات سنو, تم مجھے اس بات کا جواب دو کہ سچ تو روشنی ہوتا ہے, سچ تو بولا جاتا ہے, اگلا نہیں جاتا. ہم لوگ سچ اگلنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ہم سے اگلوانے کی کوشش کر رہے ہیں. سچ تو ایک ایسا سورج ہے جس کی روشنی سے شکوک و شبہات اور جھوٹ کے بادل چھٹ جایا کرتے ہیں. یہ ایک عجیب رواج چل پڑا ہے کہ ہم نے الزام تراشی کی سیاست کو حق گوئی اور سچ کا نام دے دیا. یہ قوم پہلے تھوڑی کنفیوز ہے, ہر معاملے میں کنفیوژن نظر آ رہا ہے. آپ نے قوم کو مزید کنفیوژن میں مبتلا کر دیا. پہلے ذوالفقار مرزا صاحب نے جو سچ بولا, پوری قوم اس بات پر تقسیم نظر آ رہی تھی, مبصرین بھی, کہ جناب یہ زرداری صاحب کی کانسنٹ سے ہو رہا ہے یا زرداری صاحب کی رضامندی کے بغیر ہو رہا ہے. کل الطاف حسین صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے اس کے اوپر پوری قوم یہ ڈیبیٹ کر رہی ہے کہ الطاف حسین صاحب کی پریس کانفرنس کا مقصد کیا تھا, اس کے اہداف کیا تھے, ان کا مخاطب کون تھا. یہ میں نے جو آئیڈیا سوچا ہے نا پریس کانفرنس کرنے کا, وہ فوراً ہی چوری کر کے تو پریس کانفرنس ہی نہ شروع کر دو. میں جو پریس کانفرنس کروں گا اس میں نام لے لے کے بتاؤں گا اور ثبوت پیش کروں گا, اور گواہ کے طور پہ مجھے بڑا ہیلتھی یقین ہے کہ اللہ لوگ میرا ساتھ دے گی. اور میں نام لے لے کے باقاعدہ بتاؤں گا کہ یہ جنید سلیم نے میرے خلاف کیا کیا ہے, اور سلیم جنید نے میرے ساتھ کیا کیا ہے, اور اس پروگرام کے اینکر نے میرے ساتھ کیا کیا, اور میرے دائیں طرف جو شخص بیٹھا ہوا ہے اس نے میرے خلاف کیا سازشیں کی ہیں, اور ایک نیلی قمیض والا جو انسان ہے اور چٹی شلوار والا اس نے میرے متعلق اور میرے خلاف جو سازشیں کا جال بنا ہے وہ کس طرح بنا ہے, یہ سب کچھ میں بتاؤں گا. اچھا یار, تمہارا مسئلہ میں حل کر دیتا ہوں. کل سے چائے کے ساتھ بسکٹ بھی منگوا دیا کرو. اس کا مسئلہ صرف بسکٹ ہے. عزیز صاحب صرف بسکٹس پہ آپ اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر رہے ہیں. یہ میرا ہی نہیں, سب کا مسئلہ بسکٹ ہی ہے. اصل بات یہ تاجرین, میں اپنی پریس کانفرنس پوسٹ پون کرتا ہوں. کیسا ڈرا ہے, اس کو پتا ہے نا, یہ خود کہتا ہوتا ہے کہ ایک بندہ بھی سچا کھڑا ہو گیا تو انقلاب آ جائے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جتنے شعبہ زندگی ہیں, خاص طور پر جو 4 پلرز آف سٹیٹس ہیں, اگر ان کا کوئی ایک اہم نمائندہ کھڑا ہو کے اپنی پوری جو ماضی کی زندگی ہے اس کے متعلق ایمانداری کے ساتھ سچ بول دے, اور اس سچ کا آغاز اپنی ذات سے کرے کہ میں نے اپنے ماضی میں کیا کچھ کیا ہے, تو پھر تبدیلی آ سکتی ہے. ویسے میں معافی چاہتا ہوں, یہ آپ کا مطالبہ میں مسترد کرتا ہوں. اب ماضی سارا بندہ بتانا شروع کر دے کہ میں نے کیا کیا کیا, تو مجھے تو سیاپا پڑ جائے گا. مجھے سارا بتانا پڑ جائے گا کہ میں دیہڑی میں کتنے کپڑے دھوتا رہا ہوں, کتنے پانڈے میں مانجتا رہا ہوں, کتنی میں صفائیاں کرتی رہا ہوں, کس طرح میں بارشوں میں اپنا سکوٹر پیدل تروں کے پٹرول پمپ تک لے کے جاتا رہا. تم دیکھو, تم اس سارے معاملے میں قوم کی نمائندگی کرو گے نا, تو قوم کا کوئی نمائندہ کھڑا ہو کے پوری اپنے ماضی کے بارے میں سچ بول دے کہ وہ کس کس دباؤ کے تحت ووٹ ڈالتا رہا ہے. قوم کا نمائندہ یہ بتائے کہ وہ ٹیکس کس طرح چوری کرتا رہا ہے. قوم کا نمائندہ یہ بتائے کہ وہ اپنے ذاتی تعصبات کی روشنی میں اپنے سیاسی فیصلے کرتا رہا ہے. اسی طرح اگر کوئی اخبار نویس ہے وہ یہ بتا دے کہ وہ کس کس دباؤ کے تحت کیا کچھ لکھتا رہا ہے, کس کس طرح سے وہ سچ پر کمپرومائز کرتا رہا ہے. ایک جرنیل کھڑا ہو کر یہ بتا دے کہ وہ اس قوم کے ساتھ کیا کرتا رہا ہے. اسی طرح ایک سیاستدان کھڑا ہو کر سچ کا آغاز کرے اور یہ بتائے کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کیا گل کھلاتا رہا ہے, کس کس بات کے عوض کیا کیا فائدے حاصل کرتا رہا ہے, کس کس طرح وہ لائسنس حاصل کرتا رہا ہے, کہاں کہاں اس نے سچ پہ کمپرومائز کیا ہے. اسی طرح ایک جج بھی کھڑا ہو کے بتائے کہ اس نے اپنی زندگی میں کیا کیا کمپرومائزز کیے ہیں, کتنے اہم فیصلے اس نے کس قدر کوڑیوں کا مول بیچے. یا آپ نے جتنے بندے بتائے ہیں یہ کھڑے ہو کے بتائیں یا کو بیٹھ کے بھی بتا سکتے؟ اس کام کے لیے کھڑے ہونا ضروری ہے. سوری, پھر میں نہیں کھڑا ہو کے بتا سکتا کیونکہ مجھے مائک لگا ہوا. تم سے توقع بھی کون کر رہے ہیں یار. کروڑوں عوام, کروڑوں
16 करोड़ आवाम कह रही है कि ये खुदा के वास्ते हमें सच बता दो कि क्यों तुम खुल के नहीं बोलते इस प्रोग्राम में, वजह क्या है। हालांकि मैं कल्ले कल्ले बंदे को बता भी चुका हूं कि भाई जी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं खोल गया तो मुझे को खोल के निकल गया। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। चलें अजीज साहब, इस हफ्ते का मुखबरनामा शुरू करते हैं। डिश 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 डिश। ये स्पेरा डांस है और ये बटेरा डांस है। ला जनाब, जो पहली मुखबरी सुना रहा हूं वो ये है कि डेंगू आपको पता है बहुत ज्यादा फैल चुका है। अल्लाह ताला सबसे पहले तो दुआ है कि अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन और सबको तौफीक अता फरमाए कि डॉक्टर उसको देख ले। आमीन सुम्मा आमीन। लो जी, पिछले दिनों जो भाजना शुरू हुई है पंजाब हुकूमत की, उस हवाले से वजीर आला पंजाब खादमे आला शहबाज शरीफ साहब, हंसा ना करो, तुम्हें पता नहीं उनका, उंगल मार के तुम्हारी ऐनक फेंक देगा ना जिस दिन, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि वो क्या चीज है। अजलास की सदारत कर रहे थे, अहम इजलास हो रहा था डेंगू के खिलाफ। दरवाजे बंद करके किया होगा, डेंगू को नहीं पता चलना चाहिए उसके खिलाफ अजलास हो रहा है। लो जनाब, उस अजलास में एक MP जो उनके काफी करीब है, उन्होंने कह दिया कि जनाब वज़ीर आला साहब, बात पता क्या है, ये जो स्प्रे हम करवा रहे हैं ना हयूर, ये तो हयूर बड़ा खुश हो के डेंगू पीता और उसको कुछ नहीं होता, बल्कि वो इसको कोल्ड ड्रिंक समझता है, बल्कि पी के बाद में स्प्रे करने वाले से पूछता भी है कि भाई दूजा चक्कर कदों लाने। वज़ीर आला साहब को सबके सामने ये बात करना पसंद नहीं आया। उन्होंने सेक्रेटरी को कहा कि बात सुनो, ये जो भाई ने बात की है ना, आइंदा इसको इजलास में नहीं बुलाना। उसके बाद बात बड़ी, यार डेंगू का खिलारा थोड़ा तो नहीं है ना, बात बड़ी होगी तो बात हुई होगी ना। सही। एक साबिक हेल्थ मिनिस्टर साहब ने कहा कि देखे भाई जी, ये डेंगू हमारे दौर में भी आया था, हमने इसके इतने अच्छे मुस्बत और टकावे इंतजाम किए थे कि उसके बाद अगले साल नहीं था आया ये डेंगू। सही। वज़ीर आला साहब ने कहा कि सेक्रेटरी कान इधर करो, ऐनक ना इधर करो। ये जो दूसरे बंदे ने बात की है ना, इसको भी आइंदा इजलास में नहीं बुलाना। और बल्कि बात सुनो, बाहर डेंगू को भी फोन कर दो कि ये दोनों बाहर लड़े तो इनको डंग भी मार होता है, गुस्सा चढ़ जाता है ना उस वक्त इजलास में, अगर तरीफे तरूफे ना कर रहे हो, पुठी बात कर दे तो गुस्सा भी चढ़ जाता है। पुठी बात कहाँ अजीज साहब, सच्ची बात कर रहे हो? ये नहीं कहते ना, चुप कर जाती। लो जी, जो मैं अगला संग चूर छोड़ रहा हूँ, जो अजलासों से बात निकली है तो ये अजलासों की बात हो जाए कि हमारे मेहनती और जफाकश और मुल्क से मोहब्बत रखने वाले सियासतदान अजलासों में क्या क्या करते हैं। आइए आपको ले चलते हैं कौमी असेंबली। उठ के टोरना पड़ना कि वैसे कहते हैं अंकल, तुम्हारे जैसे बंदे को कहना आइए आपको इस्लामाबाद ले चलते हैं, वो जूती पहननी शुरू कर देते, चलो चले इस्लामाबाद। लो जनाब, कौमी असेंबली में एक काफली की MNA खातून है, कुछ दिन पहले उनका मोबाइल जो है वो गुम हो गया। मुखबर मेरा ये बताता है कि मोबाइल असल में गुम नहीं हुआ, शरारतन फॉर एंजॉयमेंट एक और काफली के ही MNA और एक पीपल्स पार्टी की MNA खतून साहबा ने, दोनों ने मिलके शरारतन अयराह तफन्नन जिसे कहते हैं, या मेरा ख्याल है चूंकि काफली और पीपल पार्टी का इत्तेहाद हुआ है तो उन्होंने सिंबॉलिक शरारत की। वैसे यार जिसका मोबाइल था वो भी तो बेचारी काफली की खतून थी। लो जी, मोबाइल उन्होंने उनका छुपा लिया हुआ था शरारतन के तौर पे। अच्छा। अब वो खतून बेचारी ढूंढती रही, सारी असेंबली में रौला पड़ गया जी, उनका मोबाइल गवाच गया। नहीं मिला तो उन्होंने फिर असेंबली की स्पीकर साहबा से राब्ता किया कि हयूर मेरा मोबाइल गुम गया है, ये ना अनाउंसमेंट करें जरा, या इजाजत दें कि मैं बाहर से कोई रक्षा करा कर ले आऊं, जरा असेंबली वड्डी है,
وہ ایک چکر لگا دیا اناؤنسمنٹ کا کہ موبائل گواچ گیا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, انہوں نے کہا کہ ابھی ڈھونڈ لیتے ہیں, نہیں ملا ہوگا, پوچھا بھی ادھر ادھر سب لوگوں سے. اخیر انہوں نے کہا کہ اسپیکر صاحبہ اس پہ کمیٹی بنائے حضور میرا موبائل مل جائے. کمیٹی پاویں 7-8 لاکھ روپیہ خرچہ کرا جائے مگر موبائل تو میرا 1700 کا ملنا چاہیے. اسپیکر صاحبہ نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, کر لیتے ہیں کچھ. اب انہوں نے ریٹرن اپلیکیشن لکھ کے اسپیکر صاحبہ کو دے دیا کہ میرا موبائل یہاں سے گما ہے اور اس کو شدت کے ساتھ تلاش کیا جائے. اچھا. اور اس کے بعد انہوں نے چودھری شجاعت صاحب کو بھی درخواست دیا کہ آئی ایم کاف لیگین MNA اور میرا موبائل چونکہ گما ہے اور آپ حیورے والا ہماری پارٹی کے لیڈر ہیں اس لیے آپ بھی کو پاجناس کریں. اب ان MNA صاحبہ نے دعا کی بھی اپیل کیا کہ دعا کریں ان کا موبائل جلد از جلد مل جائے کیونکہ وہ اجلاس میں بور ہوتی ہیں, وہ سب والی گیم نہیں کھیل سکتی اور یہ موبائل ملنے کے بعد پھر قومی اسمبلی عوام کی خدمت سر انجام دے سکتی. جو تیسرا ناگ چھوڑ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بلوچستان سے ایک منسٹر ہوئے اسرار اللہ زہری صاحب, ان سے محکمہ لے لیا گیا ہے, وزیر وہ قائم ہے. اب انہوں نے بڑا شور مچایا, کافی دیر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی محکمہ بھی دے جناب. کلا وزیر تو ویسے ہی اچھا نہیں لگتا, جیسے دال کے بغیر چاول نہیں نا اچھے لگتے, اس طرح محکمہ کے بغیر وزیر نہیں اچھا لگتا. انہوں نے کہا جناب کر لیتے ہیں فیصلہ, کوئی بات نہیں. انہوں نے بائیکاٹ کے طور پہ جب سے ان کو بے محکمہ کیا ہے وہ اجلاس میں نہیں جاتے کابینہ کے. اچھا. یہ جو کل پرسوں اجلاس ہوا ہے کابینہ کا, اس میں میرے مرشد پاک میں صدقے جاؤں, آئے 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 آئے. مرشد نے سیکرٹری سے کہا کہ ضرور بلانا ہے یاری صاحب کو, انہیں کہیں کہ اجلاس میں ضرور تشریف لائے. اللہ جی سارے سیکٹری تڑا تڑ فون گیڑنے شروع ہو گئے. اسرار اللہ یاری صاحب نے سارا دن فون ہی نہیں سنا. اچھا. انہوں نے کہا نہیں پہلے محکمہ اناؤنس کرو, اجلاس میں پھر ہی آؤں گا. شام تک نہ ان کا محکمہ اناؤنس ہوا ہے نہ وہ اجلاس میں گئے ہیں اور نہ انہوں نے کسی کا فون سنا. یار پہلے ہی وزارتیں کم ہیں, وزیر زیادہ ہیں, کاف لیگ ناراض ہے اسی وجہ سے, تو زہری صاحب کو وزارت کہاں سے دے دیں گے؟ یار کوئی نئی کریٹ کر لیں, وزارتیں خاموشاں بنا لیں بھائی جس طرح شہر خاموشاں ہوں. جتنی وزارتیں کریٹ کی جا سکتی تھی وہ کر لی ہیں, اب کریٹ کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے. یار ایسے نہ کرو, کسی سیانے درجی سے پوچھو نئی وزارت بنا دے گا کوئی. اتنی سی تو ہوتی ہے وزارت بنا دے گے تو وہ خود ہی ہٹنگ لگا کے اس کو ٹورتے پھریں گے. ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. یار پاجن ہے آج یہ کیا خبر ہے سنی ہے یار, چینل پہ تم نے دیکھا ہے ملتان کے کچھ سابق MNA صاحب ہیں, ان کے بیٹوں نے ان کو مار کے گھر سے نکال دیے. یار حیران ہو گئی ہوں میں یار, وہ ہسپتال میں پڑے ہوئے ہیں. پاکستان میں اس طرح کا واقعہ ہے یار. واقعی یار وہ خبر دیکھ کے تو مجھے بھی بہت افسوس ہوا ہے کہ ماں باپ کا احترام, بزرگوں کا ادب اور احترام, یہی تو ہمارے معاشرتی حسن کا خاصہ ہوا کرتا تھا, اس کو بھی اب نظر لگ گئی. یار یہ ادب ہی تو تھا جو پورے خاندان کے یونٹ کو جوڑ کے رکھتا تھا, اور پھر یہ خاندان کا یونٹ پورے معاشرے کو جوڑ کے رکھتا تھا. یہ دیکھو نا کہ ہم آج تک یہی سنتے اور کہتے آئے ہیں کہ یورپ کو سب سے بڑی مصیبت ہی یہ ہے کہ ان کے خاندان کا جو یونٹ ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ابھی کچھ دن پہلے میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس تجویز پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں کہ ان شادی شدہ جوڑوں کو ٹیکس میں چھوٹ کا ان کے لیے اعلان کریں گے جو ایک خاص مدت سے زیادہ تک اکٹھے رہیں گے. ایمان سے جی, اور وہ یار میں اگر لندن جاؤں تو میرا تو ٹیکس بالکل فری ہو جائے. فری کیوں ہو جائے یار؟ ایک تو اتنے لمبے عرصے اکٹھے رہنا اور اوپر سے خدمت بھی کرنا. یار پلیز تم اپنی خاندانی قطع کہانی نہ لے کے بیٹھ جانا. سوری, آئی ایم سوری. اچھا, اسی رپورٹ میں دیکھ رہا تھا کہ وزیر اعظم برطانیہ نے کہا ہے کہ اس وقت ہمارے سماجی مسائل کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں خاندانی نظام جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ہاں, کبھی بھی اچھا معاشرہ سامنے نہیں آ سکتا اگر گھروں میں اس طرح کے کوتخانے پڑے ہوئے ہوں تو. وہ بڑی تاجرانہ ذہنیت رکھنے والی قوم ہے, وہ اس سارے معاملے کو ایک اور زاویے سے بھی دیکھتی ہے. اسی تقریر میں برطانوی وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ برطانیہ میں جو 46,000 خاندان ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر چکے ہیں, ان خاندانوں کی وجہ سے برطانیہ کو سالانہ
4 अरब पाउंड का नुकसान हो रहा है। My God. यानी उन्होंने इस सारे मामले के माशरती असरात से हटकर इसके जो माशी असरात यानी मुल्को कौम पर मुरतब हो रहे हैं उस पर भी गहरी नजर रखे हुए हैं। बड़े बुरे असरात होते हैं यार मुआशी भी। तुम देखो ना, कला कला बंदा जाके बाहर कितना को खा सकता है। कट्ठा खानदान गया हो किसी गोलगप्पे वाली रेहड़ी पे 3-4 दर्जन खा लेता है। कल्ला बंदा जाके ज्यादा से ज्यादा 4 गोलगप्पे खा लेगा। होटल में आप चले जाए, कल्ले बंदे के सामने 3 रोटियां रख दे, वो बेचारा देख के ही रख जाता है। 7-8 जने बैठ के खा रहे हो, को अधी वो खाता है, चपा वो खा लेता है, बुर्की वो ले रहा है, कनवाला वो ले रहा है, तड़ातड़ पता ही नहीं चलता यार। 2-2, 3-3 दर्जन रोटियां खाई जाती है ऐसे बंदे। बड़ी कैलकुलेशन है तुम्हारी, बड़ी कैलकुलेशन है, जबरदस्त। मैथ में मेरे बड़े नंबर आया करते। इंतहाई फजूल बात कर रहे हो तुम। अच्छा चलो अच्छी बात कर दो ना, ये बीच में ही दबी जाए। मैं तुम्हें सिर्फ ये बात बता रहा था कि बरतानवी वजीर आजम की इस तकरीर के बाद ये जो पूरी सूरत हाल है ये अजीबोगरीब एक खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गई है कि वहां के मीडिया और समाजी हलकों ने मिलकर पूरी एक कैंपेन स्टार्ट की है कि फैमिली नीड फादर, यानी उनकी फैमिलीज जो है वो बाप से महरूम होती जा रही हैं। क्योंकि वहां पर यह देखा गया है कि कमोबेश 95% केसेस ऐसे हैं जब तलाक की सूरत में बाप को घर छोड़ना पड़ता है या बच्चे छोड़ने पड़ते हैं, और किसी वक्त भी अचानक छोड़ना पड़ जाता है। मेरा एक दोस्त होता है डेनमार्क में, टीपू, वो बता रहा था कि भाई जी आपको क्या बताएं, एक हमारा दोस्त बड़ी अच्छी खुशो खुरम जिंदगी गुजार रहा था और 20-22 साल से रह रहा था। अच्छा। उसने को डेनमार्क की खतून के साथ शादी की हुई थी और उनका जो दोस्तों का हल्का है उसमें उनको बड़ा आइडियल कपल कहते थे वो लोग। 20-22 साल से रह रहे थे, पता नहीं क्या हुआ उस कर्माली को। एक दिन सुबह उठी है और अपने खामद को कहती है कि बात सुनो, नो मोर। My God. कहती है कि यहाँ से अपना बिस्तरा बोरिया उठाओ, कपड़े शपड़े ले लो और निकल जाओ, अब तुम मुझे पसंद नहीं। My God. वो बेचारा पूछता रहा होगा कि भाई होया क्या है, तरले मिन्नत उसने किए होंगे बेचारे ने। उसको कहती है बस नहीं, तुम आज मुझे पसंद नहीं, जो मुझे कोई और पसंद आ गया, चलो जाओ दौड़े यहाँ से। यार 22 साल के बाद बंदा किसी को कह दे कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे तुम रोज मुझसे शो करवा के खीर पे कह देते हो कि नहीं है जी तुम दानिश्वर नहीं हो। सर वाकई वेस्ट की जो फैमिलीज की टूट-फूट का इशू है ये बहुत सीरियस मसला बन गया हुआ है भाई, और इसका खुमियाजा कौन भुगत रहा है? नई नस्ल। Exactly. सबसे ज्यादा जो इसका मनफी असर है वो बच्चों पर मुरतब हो रहा है। Exactly. और डेली मिरर में चंद दिन पहले एक सर्वे आया हुआ है जिसके मुताबिक हर 4 में से 1 बरतानवी बच्चा बाप को फैमिली का यूनिट ही तस्वर नहीं करता। हाँ, यानी 25% बरतानवी बच्चे बाप को खानदान का बुनियादी रुकन ही तस्वर नहीं करते। यानी वो कहते हैं कि हमारे घर में अब्बे की जॉब नहीं है, कहीं और जाके जॉब ढूंढ लो। बिल्कुल, मतलब जो बाप अपने खानदान के साथ अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजार भी रहे हैं वो भी उस तरह से जुड़ के बच्चों के साथ जिंदगी नहीं गुजार रहे। इसी सर्वे के मुताबिक सिर्फ 10% बरतानवी बच्चे ऐसे हैं जो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स जो है वो बाप के साथ शेयर करते हैं। हाय हाय, और हमारे यहाँ अल्लाह के फजल से हर बच्चा जो है वो कहता है जी मेरा बाप मेरे लिए सबसे ज्यादा बिल्कुल तमाम तर अबतरी के बावजूद आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बच्चों की अक्सरियत बाप को अपना हीरो समझती है। ऐसा हीरो यार मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे बच्चे मुझे अक्सर कहते हैं वारे बाबू आज तो संतोष ही लग रहे हैं। आधी रात को कोठे पे खड़ा खो तो मेरी बीवी मुझे कहती है जाओ उते जाके देखो, हीरो को ही एडवेंचर के लिए भेजते हैं। फिर तुम जाते हो? नहीं, उधर से तो मैं जाता हूँ ऐसे ऐसे करके ही, फिर सीढ़ियों में बैठा रहता हूँ डर के। आधी रात को हालात खराब है समझा करो, उधर थोड़ी देर बैठ के आके कह देता हूँ अल्लाह के कोई ऐसी बात नहीं, लगा आया चक्कर ऊपर से। इस सर्वे का जो सबसे तकलीफ दे पहलू है, जो सबसे अफसोसनाक नुक्ता है वो ये है कि सिर्फ 13% बरतानवी बच्चे ऐसे हैं जो पूरे दिन में अपने बाप से कोई एक आध बात कर लेते हैं। वो भी को मोहल्ले में कोई कुल्फियों वाला आता होगा तो 5 रुपये मांग लेते होंगे या ज्यादा ही ज्यादा ये कहते होंगे कि पापा मामा कमिंग। और 46% बच्चे ऐसे हैं जो कभी कभार अपने बाप को बुलाने की जहमत गवारा करते हैं, बाकी अपने बाप को बुलाना तक गवारा नहीं करते। वो जो कभी कभार वाले हैं वो भी सेमेस्टर खत्म होता होगा 3 महीने के बाद तो फीस ही लेते हो। शुक्र है भाई हमारे यहाँ तो 90% बच्चे तो सारा दिन अपने बाप के पेट पे मुंह रख के ब्रर करते रहते हैं, लाडियां करते हैं यार समझा करो। यार
بات کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ تم نے یہ جو سابق MNA صاحب کی خبر سنائی ہے، اس صورتحال پر ہمیں آج ہی باقاعدہ سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور اپنی جو ہماری مضبوط معاشرتی اقدار ہے ان کی حفاظت کے لیے کوئی منصوبہ بندی کرنی چاہیے اور ویسٹ سے کوئی عبرت پکڑنی چاہیے جو آج اس صورتحال سے پریشان ہے. فوراً بڑی مضبوطی اور بڑے دھیان کے ساتھ اس ایشو کو دیکھنا چاہیے، ورنہ اللہ معاف کرے برباد ہو گیا ان کا معاشرہ سارا. ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. سر آج ادھر پارے میں آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ منہ سے تو لگ رہا ہے کو کھریاں سنائے گا. احمد فراز کی ایک بہت خوبصورت غزل ہے، اس کے چند اشعار پیش خدمت ہے. ارشاد ارشاد. ذرا غور سے سننا، اس کے بعد تم جو چاہے سلوک کرو، تم نے باز تو آنا نہیں. یار میں نے کیا سلوک کرنا ہے؟ میں خود فراز کا بڑا مداح ہوں، چاہنے والا ہوں. میں تو اپنی پھر غزل پیش کرتا ہوں. میں کوئی اللہ نہ کرے فراز کے تو نہیں نا کلام کو میں ٹچ کر سکتا. وحشت دل طلب آبلا پائی لے لے، مجھ سے یا رب میرے لفظوں کی کمائی لے لے. عقل ہر بار دکھاتی تھی جلے ہاتھ اپنے، دل نے ہر بار کہا آگ پرائی لے لے. میں تو اس صبح درخشاں کو تونگر جانوں، جو میرے شہر سے کشکول گدائی لے لے. واہ واہ واہ، کشکول گدائی. تو غنی ہے مگر اتنی ہے شرائط تیری، وہ محبت جو ہمیں راس نہ آئی لے لے. اپنے دیوان کو گلیوں میں لیے پھرتا ہوں، ہے کوئی جو ہنر زخم نمائی لے لے. اور کیا نظر کروں اے غم دلدار فراز، زندگی جو غم دنیا سے بچائی لے لے. ہائے 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 ہائے، کانپنا چھوڑ دے کیسا ہے شدائی لے لے. ٹھنڈ AC کی زیادہ ہے رضائی لے لے. اتنے پیسوں میں نیا ایک منہ ملے چائنا کا، اتنے پیسوں میں نیا منہ ملے ایک چائنا کا، جتنے پیسے یہاں ایک شیو کے نائی لے لے. ناظرین کل ہمارے اینکر نے مجھے ایک مشورہ دیا تھا، پھٹ گئی تو یہ تیری بیلٹ کے کام آئے گی، چھوڑ گیلس کو میری جان ٹوٹائی لے لے. کہہ کے محبوب نے ڈوبا میرا شوخ پنا، تو مراسی ہے میرا ویر بدائی لے لے. ڈونگا سالن کا میرے آگے سے چکنے ویلے، روکھے انداز سے کہنے لگی تائی لے لے. ایسا میٹر ہے کہ ہر بار پٹا ہے لیکن راہ چلتے ہوئے لوگوں سے لڑائی لے لے. مال کا درد جو گوڈوں میں ابھی رہنی ہے، رات بھر منہ سے نکلتی ہے جو ہائی لے لے. منہ چک کے خالی ہاتھ چلے آتے ہو، بندہ 2-4 کلو رستے سے مٹھائی لے لے. اب میں یہ تاریخ کے تار چھیڑنے لگا ہوں. ہیر نے رانجھ کو پیغام دیا ڈولی سے، جا کے کھیڑوں سے تو اب باغ پھڑائی لے لے. صرف نیچے سے دہی ترش ہوا کرتا ہے، ساتھ میں تھوڑی سی اوپر سے ملائی لے لے. یہ تایا تایا بجلی کا بل تار کے آیا ہے، اس کا رونا بھی رونے لگا ہے. وابڈا کا یہ ہنر پورا ڈکیتوں جیسا، سارے مہینے کی وہ ایک دن میں کمائی لے لے. اور اب میں تمہاری پرجائی سے عرض کرتا ہوں، عمر برباد میں پڑنا ہے میرے ہی سر پہ، شوق سے پہن تیری جوتا چھپائی لے لے. ٹھیک ہو اور سناؤ سبھی راضی بازی، حال پوچھنے میں وہ گھنٹے میرے 2.5 لے لے. میں نے اظہار محبت تھا کیا یوں کہ مجھے کاش ڈیڈی تیرا اب اے یہ جوائی لے لے. کوریاں ڈالتی رہتی ہے مجھے بیگم یوں، جس طرح غور سے دیکھے ہے کسائی لے لے. اور آخر پہ یہ اپنے اینکر کو گزارش کرتا ہے، جو غزل تو نے سنائی ہے میرے نامے کر، چاہے بدلے میں جو میں نے ہے سنائی لے لے. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.